موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا, موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے, ان کو سکون کیسے ملتا ہے, کیسی بورنگ لائف ہے. میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے. ہماری ایک کزن تھی, اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں, بہت پرانا واقعہ ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا, تھوڑا سا ماڈرن قسم کے. تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہنے کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے, کیسی بورنگ زندگی, نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ, نہ کوئی میوزک چل رہا ہے, وہ آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے, بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے, تو سب پردہ بھی کرتی تھی بھابیاں. تو وہ صبح اٹھے, نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام نے, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں تھی. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے. میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا. تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی. میں, میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا. اچھا, جب شادی ہو گئے واپس آ گئے, تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی میں, اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میں, میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں, تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے, بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا, کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ. جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں اس کے, سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا, وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے ہیں یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھوڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, ایک 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلہ گلہ ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو, تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نہیں ایسے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے, نا کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا.
حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے, کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے, نہ, وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہہ رہے کیا ہو گیا, گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کے, ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی, تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر, یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے, وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک, بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے, چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں, آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے, لڑائی سے پہلے نا مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ, باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھئی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی, اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے, یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے. کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی, تو ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے, وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے, پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے,
2 साल पहले मेरे शागिर्द भी हैं, मैं उनसे मिला हूं, मेरी एक तस्वीर भी यूट्यूब पे शाया हुई थी, आपने देखा होगा, नेवी के ऑफिसर खड़े हुए, बीच में मैं खड़ा हुआ हूं, तो उनमें ज्यादातर हमारे शागिर्द थे। तो ये दिमाग में ना आप लोगों ने खामखा में एक चीज बिठा ली है कि यार बिल्कुल ऐसा अय्याशी दे दो तो तरक्की ज्यादा होगी, तरक्की ज्यादा नहीं होगी। आप कह सकते हो अंग्रेज ने इतनी अय्याशी में कैसे तरक्की कर ली। ओ भाई, अंग्रेज अगर इतना अय्याश ना होता, इससे 10 गुना आगे निकल चुका होता, समझ रहे हैं ना। जैसे एक आलिम कहने लगे कि लोग कहते हैं ना, उलमा कहते हैं कि सूद हमारी मुआशी, सूद जो है ना, सूदी निजाम जिस कंट्री में होगा तो मईशत क्या हो जाएगी, बर्बाद। अब सवाल पैदा होता है फिर अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है मईशत में, फ्रांस इतना पावरफुल क्यों है। वजह उसकी ये कि उन्होंने मईशत की तरक्की के और इतने असबाब इख्तियार किए हुए हैं कि एक सबब है ना सूद, वो तबाही का जरिया नहीं बन रहा। अगर वो सूद को भी खत्म कर दें अपने मुआशरे से, तो आज वो मुआशी जिस सतह पे पहुंचे हुए हैं उससे 10 गुना आगे जा चुके होंगे वो। हमारे यहां मुआशी तरक्की के कोई असबाब नहीं है, और सूदी निजाम से जो होनी चाहिए थी तरक्की, वो भी नहीं हो पा रही। और तनजुल की तरफ, करेंसी देख लो ना, 25 साल पहले का आप 10 रुपए उठा के, 10 लाख रुपए उठा के देखो, या 10 रुपए उठा के देखो, और आज देखो, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। 25 साल पहले सोने की कीमत देख लो और आज कीमत देख लो, ये तो एक मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। तो जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। इंसान धोखे में आता है अपनी मौजूदा हालत को देखकर, और वो ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप हर वक्त तैयार रहें, किसी को किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिरौन इसी चक्कर में आ गया था। तो फिरौन के दरबार में जो एक आदमी मुसलमान हुआ ना, जिसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, उसने फिरौन को क्या कहा है, या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द, ऐ मेरी कौम देखो आज तुम्हारे पास बादशाहत है, आज तुम जमीन में गालिब हो। अच्छा, वो ये शो कर रहा है मैं तुम्हारा ही में सही हूं, लेकिन मूसा की बात को थोड़ा सा गौर कर लो, यानी इतना भी रद्द ना करो कि बस जो मूसा का आप सुनना ही नहीं है, सुन तो लो ना, एक दफा सुन तो लो क्या कह रहे हैं। तो वो एक हिकमत के साथ तबलीग कर रहे हैं ना। अगर वो ये शो कर दे मैं तो मूसा पर ईमान ले आया, फिर तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो वो ये शो नहीं कर रहा है कि मैं मूसा पे ईमान लाया हूं, वो ये कह रहे हैं भाई हमको ये चाहिए कि हम गौर कर लें कि मूसा की बात को सीरियस लेके एक दफा गौर करें, अगर उसके बाद गलत लगती है तो रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये जो कह रहा हूं सुनना ही नहीं है। आपने देखा होगा तबलीग वाले किसी के घर जाके दरवाजा बजाए ना, ये दीन हमारे अंदर आ जाए और हमने कलमा पढ़ा है, बहुत लोग लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। ये टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा, निकलो यहां से। भाई आप नहीं जाओ, थोड़ी देर सुन लो, कभी अकेले में बैठ के शायद गौर करने की तौफीक मिल जाए। यार कोई बंदा कोई बात कहकर गया है, कोई गलत ऐसा तो नहीं वो सही कह के गया हो। जो आदमी सुनना बर्दाश्त नहीं करता ना, अल्लाह उसको कभी हिदायत नहीं देते। जो अपने बारे में ये फर्ज कर लेना कि मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई समझाए नहीं, मुझे कोई नसीहत ही नहीं चाहिए, समझ लो इसकी तबाही यहां से शुरू हो गई। और जो आदमी अपने कान खुले रखता है, यार कोई बात मेरे फायदे की अगर बताओ तो मैं सुनता हूं, ठीक है मेरी समझ में नहीं आई तो मैं उसको मुस्तरद कर दूंगा। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें तकब्बुर नहीं होता। बाज खतीब होते हैं, आप उनको जाके बताना चाहो ना, सर आपने बयान में ना मुझे, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले, समझ लो अब ये गलतियां करना शुरू करेगा, अब ये फेंकता रहेगा और ये बर्बाद हो जाएगा। तो जिस आदमी ने अपना लचक रखी होती है कि भाई मेरे में कोई गलती हो तो बता दो, तो ठीक है वो गलती ना माने लेकिन सुन ले, गौर कर ले। इसी तरह एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से, देखो मेरे पास मियां बीवी के केसेस बहुत आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक लेकर आता हूं, और ये तो हर घर का मसला है ना। जब बीवी आपको बोला करे ना आपके अंदर ये खराबी है, मर्द में गड़बड़ ये होती है वो सुनता नहीं है। मर्द में गड़बड़ क्या होती है, वो सुनता नहीं है। तो ना मानो बेगम की, लेकिन एक दफा गौर से सुन के गौर कर लो, कहीं यार ये सही तो नहीं कह रही। अक्सर मर्दों में ये होता है कि अगर बेगम ने या ससुर ने या सास ने दामाद को बोल दिया कि बेटा आप जो है ना ये जरा सही नहीं कर रहे, एकदम तैश में आ जाता है। ये तैश में आना तकब्बुर है, ये इसकी अलामत है। देखो ये हो सकता है कि वो गलत कह रही हो, सास आपकी, हो सकता है आपके ससुर साहब गलत कह रहे हो, ऐन मुमकिन है। ये हो सकता है कि बेगम आपकी गलत कह रही हो, तो कहने तो दो ना यार उसको, है ना। सुन लो यार, आराम से सुन लो, बोलो अच्छा गौर करूंगा मैं। हमारे यहां बड़ा मसला ये, और ये तो मैंने अब तो देखा है कि बड़ा जब छोटे को नसीहत करता है तो छोटा भी तैश में आ जाता है।
शरीयत तो ये कहती है छोटा अगर बड़े को कोई बात बता दे तो बड़ा भी तहम्मुल से सुन ले कि यार शायद सही कह रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा अगर छोटे को कहेगा ना, बाप अगर बेटे से कहेगा कि बेटा देखो तुम्हारे अंदर ये बात ठीक नहीं है, तो बेटा फौरन गुस्से में आ जाता है। तो ये अगर आपने अपने आप को ये समझ लिया है कि आप बुराई प्रूफ हैं, आप बुरे हो ही नहीं सकते, आप गलत हो ही नहीं सकते, तो भाई आप ठीक होके भी फिर गलत हो। समझ रहे हो ना, अल्लाह की नजर में आप ठीक होके भी क्या हो, बेशक हो सकता है वो बुराई आपके अंदर ना हो, लेकिन जो आप सुनने का आपके अंदर तहम्मुल नहीं है, तो इसकी अलामत है आप क्या हो। देखो हम अपने हिसाब से किसी को देखते हैं कि ठीक है या नहीं, अल्लाह अपने हिसाब से देखता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भाई थे पिछली उम्मतों में, एक बहुत परहेजगार था, एक गुनाहगार था। जो परहेजगार जो था ना, वो गुनाहगार को समझाता था, यार तू ये क्यों कर लिया कर, वो सुनता रहता था, अच्छा भाई ठीक है कोशिश करूंगा, फिर ठीक नहीं होता था, लेकिन सुनता था, तकब्बुर में नहीं आया, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला है भाई, अच्छा भाई ठीक है। फिर वो उसने कभी किसी दिन कहा तो कहा यार ठीक है यार, अल्लाह माफ कर देगा यार। तो एक दिन बड़ा समझा रहा था छोटे को या दूसरे भाई को, तो इसने कहा कि यार अल्लाह माफ करने वाला है। इसने कहा अल्लाह की कसम खुदा तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम खुदा तुझे माफ नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को इतना गजब आया, अल्लाह ने फरमाया ऐनल मुतअल्ली अलल्लाहि अल्ला यगफिर लि फुलान, मेरे ऊपर कौन कसम उठा के कह सकता है कि मैं मग़फ़िरत नहीं करूंगा। अल्लाह ने दोनों को मौत दी, उसको बख्श दिया जो गुनहगार था, और इसको जहन्नम में डाल दिया अल्लाह ने। आप कह सकते हैं यार एक बात पर सारी नेकियां खत्म हो गई उसकी, बज़ाहिर तो लगता है ना माज़ अल्लाह को ये जुल्म तो नहीं हो रहा। असल बात ये कि उन नेकियों की बेस क्या थी, वो नेकियां तो तकब्बुर की बेस, वो नेकियों की बेस ही गलत थी। वो समझने लगा था कि मैं जो नेक अमाल कर रहा हूं जन्नत वाजिब हो चुकी है, ठीक है ना मेरे लिए, और इस पर जहन्नम। तो जब आपके ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो इसका मतलब अल्लाह की नजर में वो गुनहगार नेक तो नहीं था, लेकिन आपसे ज्यादा नेक था वो, क्योंकि आपकी नेकियों की बेस ही गलत थी। आपको तो नेकी करनी चाहिए थी भाई, हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह अपने फजल से नेक लोगों को जन्नत में दाखिल करता है, अल्लाह पर लाजिम नहीं है, मैं तो नेक करके भी मैं अल्लाह का शुक्र कहां अदा कर रहा हूं। आपको ये सोच के करना चाहिए था। और दूसरे पे आपने जो अल्लाह पे कह दिया कि अल्लाह मग़फ़िरत कर ही नहीं सकता। ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई किसी से चंदा मांगने के लिए जाए, उसकी मर्जी दे ना दे। एक आदमी किसी सेठ साहब के पास गए जो बड़े सखी थे, जो हर एक को लुटाया करते थे ना, बड़े सखावत, और उनको अपनी सखावत पे बड़ा नाज भी था। आपने क्या किया कि एक आदमी उन सेठ साहब के पास चंदा लेने के लिए गया, इत्तेफाक से उस दिन सेठ साहब ने उसको किसी मसलहत से नहीं दिया, मना कर दिया। आपको जब पता चला, आपने कहा कि वो सेठ तो बड़ा कंजूस आदमी है, अब आएगा सेठ को गुस्सा। आई बात समझने, सेठ क्या करेगा, उसको फकीर को जिसको रद्द किया था ना बुलाएगा और ब्लैंक चेक पकड़ा देगा उसको, बोले भाई इसने मेरे पे कंजूसी का जो ताना लगाया ना, ये ताना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तो तुझे किसी मसलहत से नहीं दिए थे पैसे, लेकिन अब उससे बड़ी मसलहत आ गई है कि मुझे कंजूसी का ताना दिया जा रहा है, ये ले, इस पे करोड़ों रुपए लिख दे, करोड़ों तेरे हो गए। तो वो आदमी तो मुस्तहिक नहीं था करोड़ों का, लेकिन जो सेठ होता है ना, जो कंजूसी के ताने को बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने आप से इस ताने को खत्म करने के लिए उसको करोड़ों का मालिक बना देगा कि अब कह के बता के मैं कंजूस हूं। यहां भी यही हुआ है, क्योंकि अल्लाह जवाद और करीम है ना, अल्लाह बुखल और कंजूसी का ताना बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ये ताना बर्दाश्त नहीं करता कि मैं रहीम और करीम नहीं हूं, सही है ना, ये ताना अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। अब अल्लाह गुनहगार को सजा दे रहा है, उसमें उसकी मसलहत है, उसका कानून यही है कि गुनाह होगा, वजह और मसलहत क्या है, अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। अल्लाह फरमाता है अगर मैं सारे गुनाहगारों को बख्श दूं, सजा ही ना दूं, तो जो गुनाह से बचे हैं और जो गुनाह करने वाले हैं वो सेम हो जाएंगे। तो बचने वाले कहेंगे अल्लाह जब सभी की मग़फ़िरत करनी थी तो हमें इतना तकल्लुफ़ करने की जरूरत क्या थी, ठीक है, हम नमाज पढ़ रहे हैं फजर की, हम जनाब रोजे रख रहे हैं, हम नजरों की हिफाजत कर रहे हैं, और ये ताड़ू एक नंबर का, कोई आंटी इसने महल्ले की छोड़ी नहीं है, ये भी उसी जन्नत में, मैं भी उसी जन्नत में, तो हम भी यही कर लेते, हम भी ताड़ू बन जाते। तो कुरान कह रहा है अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये कैसे हो सकता है कि मैं नेक लोग और परहेजगारों को एक जैसा ठिकाना दे दूं। तो आम उसूल अल्लाह का यही है, गुनहगार को मिलेगी सजा, वो सजा भुगतने के बाद जन्नत में जाएगा, और नेक आदमी
وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے، جو بھائی گناہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی؟ سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے، وہ کہے گا بھائی تو میرے مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ وہ 5 نہیں، وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا، اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے، اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا، بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا، جو غیرت والی صفت، وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا، میں بخشوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا، میں بخشوں گا، کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی؟ اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں، فائدہ کس کو پہنچا دیا؟ تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے، میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے، جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا، تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس طرف آ رہے تھے، تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہے، ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں، یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط، جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے، کہ تیرا باپ چور ہے، ہم کہتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ چور ہوگا تیرا باپ، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں، اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں. کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا، وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ باقی چور وہ چوریاں کرتے تھے، کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو، تو آپ کہیں گے نہیں ڈرنے لگو، نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں، بھائی میں چور نہیں ہوں، ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے، چوری کے الزام سے بالکل دور، پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو، تو پھر آپ کو آئے گا غصہ، کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا، چور ہوگا، چور ہوگے تیرا دادا چور ہے، تمہاری نسلیں، یہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی آتا ہے نا. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا، بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا. یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تو بڑا سخی ہوں، دیکھو میں نے سورج پیدا کیا، میں زمین سے، پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ یہ اسٹائل، اس موقع پر یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا، یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے، تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا، وہ کہے گا تھینک یو، وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں، کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ کہیں یہ کیا ہے، اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو، ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں، کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی، میں جو مرضی کروں، وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں، میں تو شادی کر کے، وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے، وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا بدلی گلی سے، ٹھیک ہے نا، کہ یار چلو اچھا ہے، ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں، اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی ایک قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو وہ تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا، تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین، کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے، کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ
لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی، کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں، وہ آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے، ابھی زانی بھی نہیں کہا، اس کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کیوں، وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے، تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے، تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے، ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں، ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا، میں نے تو کھجور پیدا کی، میں تو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا، اللہ نے جواب دی، کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے، اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے، دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا، حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، نا بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے، اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، عراق گئے نا یہ، تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے، تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا؟ گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو، میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں، تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے، لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے، باپ نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے، باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے، اس سے باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے، تم کہیں عیاشی میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے، بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو، حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا، خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم. اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا، پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے، تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی، لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں تو کہیں اور رہے ہیں، تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف، دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ارے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو، کیوں؟ وہ تو یقینی ہے نا، بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا، تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مرقد کہتے ہیں قبر کو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے، چل کے کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے.
ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہا ہے یار, لوگ کہہ رہے ہیں گٹر دیکھ, کہہ رہے ہیں گٹر وٹر یہ مولوی دکیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے, ڈھکن کھلا ہوا ہے, ادھر گرے گا. یہ پرانے دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو جدھر جا رہے ہو نا, جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن, بولے آگے گٹر ہے, اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی یہ آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں, ابے آگے قبر ہے, ٹھیک ہے نا, جا کہا رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, 15 سال رہ گئے, 10 سال رہ گئے, اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا, حقیقت ہے, تھوڑا احتیاط کرتا ہے, چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کل انا للہ ہو جائے, کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا, ولیمہ تھا, ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری, ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری. میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے تھے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا, جس دن نکاح تھا نا اس کا, بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں, اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کسی کراچی میں, یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا, یہ جو نازم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے, یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزدہ والا سر کو چل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر, یار ہمارا بیٹا آج اس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ پچ کا وسر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, ہو بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو, ہمارے حضرت کی, تو فرمایا کہ میں, جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے, تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے, تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا, اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, جو پاک دامن لوگ ہیں, ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے, تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے بھائی, آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے, اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو, حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا, ایک ہی کی انہوں نے, وہ تو دوسری کی ایک, وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن, اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے, پنجاب کے تھے, سب صنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاءاللہ, بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے, جب بھی تو نہیں کہہ سکتا, واقعات ہیں. انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران, ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں, تھے دبلے پتلے. تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران, پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں, 2-3 پہلوانوں کی, کسی کی کلائی توڑ دی, کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, بھاگ گئے وہ. تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے, بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ, کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت چیک, دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں, لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح. بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے.
تو میں اور آپ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا, یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے, اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہے ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اے اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ گئے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا, لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, یہ خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, سب مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بننا, خود ہی اطلاع دے دینا. تو پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ, فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم نہیں, کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے. تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا, یہی بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئن کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم. پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی, آپ کو پتا ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو زیادہ. میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا, کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹر سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی, 1 سال چائے چھوڑ دی تھی, فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے, نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے, ہمارے مہمان آیا یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پٹ پٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہے ہیں ہمارے, ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے, اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز. ہم کہتے بھائی تو چائے بنا کے لے آیا, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں. تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ, پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا,
تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا، یعنی غصے والی باتیں بھی نہیں آ رہا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا، تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے۔ تو یہ ہر چیز میں ایسے ہی بڑھاتے بڑھاتے، لیکن وہ چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے، وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے، اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، 3-4 دن تک، 8-10 دن تک اثر ہوگا، پھر نارمل ہو جاؤ گے۔ لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا، وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں۔ اس میں چرسی، ہیروئن چی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی تو ڈپریشن، ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا، وہ سگریٹ پیتے تھے، وہ 55-60 سال ان کی عمر، ان کے پھیپڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا، ٹی بی ہو گئی ان کو، وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے۔ اب جب نہیں پیتے تو وہ اور تکلیف ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی، یہ پیدا ہونا ہی ختم۔ لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا، تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو، وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے، ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے، نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں، اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہے وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں، جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے۔ تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی، آپ کی گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا، پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے، ٹھیک ہے یار انجوائے کرو، نہیں ملے ٹھیک ہے، گاڑی مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو ڈبلی گیا رہا۔ بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا کیسا ہے؟ ہم جامعۃ الرشید میں بہت سے علماء کو تکافل پر اعتراض ہے، میرے جیسا ناچیز بھی مطمئن نہیں ہے تکافل پر، باقی دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ جب دو اہل حق علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر عامی آدمی یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کیا جائے، اور گنجائش یہ ہے کہ کر لیا جائے۔ تو دونوں قول پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عامی آدمی کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں نا۔ جب بھی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے نا تو علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں احوط یہ ہے کہ اس سے بچو، ایسر یعنی آسانی اس میں ہے کہ کر لو، کیونکہ اب اختلاف ہے تو خالص حرام نہیں کہہ سکتے اس کو، سمجھتے ہو؟ تو کوئی کرنا چاہے تو، یا کسی کو ان کی رائے پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے۔ سعودی عرب نے تبلیغ جماعت پر پابندی لگا دی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، انور مقصود نے جب معین اختر سے پوچھا نا کہ ماموں کیا کرتے ہیں، تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ ماموں۔ تو سعودی حکومت جو کر رہی ہے نا، تو سعودیہ کی باتیں کس سے پوچھو؟ حکومت سعودیہ سے پوچھو، مجھ سے پوچھ کے پابندی نہیں لگائی۔ آئی بس سمجھ؟ تو وہ پروگرام کا میں نے کلپ دیکھا تھا، بہت جگہ فائدہ ہوا، بہت جگہ فائدہ ہوا، گھر میں بھی فائدہ ہوا۔ میرے گھر والے مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، میں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ ماموں سے پوچھو۔ تو یہ مسجد میں بھی فائدہ ہوا، لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی معین اختر سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے، اس کے شارٹ کلپ میں انور مقصود نے پوچھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے۔ پھر جب بہت زیادہ پوچھا، اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ غلط کیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تبلیغ جماعت پہ پابندیوں کو ہٹائے سعودی عرب میں۔ حضرت صدر اسلام مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طبیعت ناساز ہے بھائی، بہت بڑے سرمائے ہیں علماء کے لیے، پاکستانی علماء کے لیے، خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، خصوصی دل سے دعا کریں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ عام بینک میں جو کہ اسلامی بینک نہیں ہے، پیسے جمع کروائیں زکوٰۃ نکالتے وقت سودی رقم الگ کر لی گئی ہے، تو یہ سودی رقم کہاں دے سکتے ہیں؟ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے۔ انڈیا سے مہمان آئے آپ سے ملاقات کرنے، تو ادھر ہی جب بیان ختم ہو مسافہ کر لینا بھائی، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور کوئی بات جلدی سے مختصر کسی نے پوچھنی ہو مجھ میں سے جلدی سے پوچھ لیں، یہ تو ہو چکے ہیں نا۔ یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو اسپیڈ کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، اس آدمی کا عقیدہ شرکیہ ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ خود فیصلہ کریں کس کا شرکیہ ہے کس کا شرکیہ نہیں ہے۔ جی ہاں نہیں، پردہ ہوگا، پردے کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ کزن سے، کزن کے لیے پردہ، آپ کا پردہ نہیں ہوگا کزن سے، کزن کا آپ سے پردہ ہوگا۔ پردہ مرد کا نہیں ہوتا، پردہ عورت کا ہوتا ہے۔ جی یہ والا نہیں ہوئے، اچھا میں سمجھا ہو گئے۔
حضرت والا کراچی کے ٹریفک سے تنگ آ گئے ہیں، رانگ سائڈ ٹریفک بہت آتا ہے، کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ بائک سے اتر کر کسی کو پھوڑ نہ دوں، بے صبرا ہو جاؤں اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو دو چار رکھ دوں۔ وہ بھی رکھے گا، جب آپ دو چار اس کے رکھیں گے تو 8 10 وہ بھی رکھے گا، اتنا نیک تھوڑی کوئی ہوتا ہے کہ آپ اس کے رکھیں اور وہ کچھ بھی نہ وہ تھینک یو کہہ کے چلا جائے۔ باقی آپ نئے نئے کراچی میں آئے ہیں میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ ہی کس نے پوچھا ہی نئے آئے ہیں کراچی میں، ہاں تو وہ تھوڑے دن میں آتی ہو جائیں گے۔ پھر جو تمیز سے ڈرائیونگ کر رہا ہوگا اس پہ آپ کو غصہ آئے گا، ابے کم بخت، یعنی آپ بولو گے یہ تو جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کے اندر اندر کیوں چل رہا ہے تو یہ آپ کو تھوڑے دن میں سیٹ ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے جب نئے نئے کوئی کراچی آتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کراچی کے جو کھڈے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو عذاب مت سمجھو، حقیقت بتا رہا ہوں میں، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ کراچی میں پیٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، کراچی کی سڑکوں میں اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں، سڑک کم ہے، کھڈے زیادہ ہیں، تو یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ میں جب بھی کراچی آتا ہوں الحمدللہ کمر ومر کے سارے مورے اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑے دن میں سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے فن والوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر فنی ویڈیو دیکھی تھی جس میں عربی گانا بھی تھا اور میوزک بھی، تو کیا آپ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ فنی ویڈیو میں میوزک ہو سکتا ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ فنی کچھ چل بھی رہا تھا اس میں، بعض دفعہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چلانا چاہیے، لیکن وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، وہ میوزک مقصد نہیں ہوتا، اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اس میوزک کو، لیکن وہ جیسے آپ خبریں سن رہے ہیں پیچھے BBC سنتے ہو تو پیچھے میوزک چلتا ہے نا، اب یہ تھوڑی کہ BBC سننا ہی حرام ہو جائے گا، تو ایسے ہی وہ آج کل تو ہر جگہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہ سنا کریں، خود بخود آ رہے ہیں تو آنے دیں، اتنی سختی نہیں کرو اسلام میں یار، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، جس کو کلب میں جا کے ڈانس کر رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، آپ نے بالکل ہی اس کو اتنا زیادہ پابندیاں لگا دیں۔ اس زمانے میں جو گنجائش کا پہلو ہے نا وہ نکالنا چاہیے، جو بھی مفتی معاشرے کی سوسائٹی کو سمجھے گا وہ گنجائش کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دے گا، جو اسلام کے بیسک چیزیں ہیں ان کو لوگ اگر چھوڑ دیں تو یہ بھی غنیمت، تو اس زمانے میں یہ بھی کافی ہے، تو اٹھا کے چوم کے رکھ لے بس قرآن پاک، نہیں کوئی ہدیہ نہیں۔ اب یہ جو فوجی لوگ پریڈ کرتے ہیں یہ بغیر میوزک کے ہو سکتی ہے؟ یعنی کچھ فتوے ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں دینا آسان ہے، لیکن جب آپ کے پاس گورنمنٹ آئے گی تو وہ نہیں چلے گا، وہ پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں خاموشی سے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کچھ جنگ کے موقع پہ دف بجانا یا موٹیویشن کے لیے اس طرح کی چیزیں، یہ تو فقہاء نے بھی لکھا ہے جائز ہے، تو اس کی میوزک میں یہ کر لینا چاہیے کہ جو گانے بجانے کے میوزک ہیں یہ تو بالکل حرام ہے، اور وہ میوزک جو موٹیویشن کا ذریعہ بن رہا ہے ملی نغموں میں یا پریڈ وغیرہ کے دوران، اس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، اس کے لیے وہ کبیرہ الفاظ وہ والے استعمال نہ کریں جو بالکل ایک جس کو کلب میں جا کے انسان ناچ رہا ہوتا ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل حلال کہیں، لیکن تھوڑا ہلکا رکھیں، جتنی شریعت نے جس چیز کو رکھا ہے نا اس کو اتنا ہی رکھیں، اس کو کہتے ہیں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، اس پہ وہ حکام لوگ بہت الٹا سیدھا کر رہے ہیں۔ جنید جمشید کی جب نظمیں آنا شروع ہوئی نا تو اس میں بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ دیکھو میوزک، میں نے کہا بھائی وہ ڈسکو کلب سے آیا ہے یار، اب اس کو اتنا تو کرنے دو تھوڑا سا، اس کو بالکل ہی آپ نے صوفی بنا کے وہ کیا کرے گا بیٹھ کے، پھر تھوڑا سا تو پھر اٹریکشن اس میں نعت میں یا کوئی اس میں پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا تو آواز میں ایکو، لوگ ایکو کے بھی خلاف ہیں بعض لوگ، تو تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں، مقصد صرف یہ ہے جی۔ ہاں اچھا میں چندہ نہیں دیتا ایسے، ہاں نہیں یہ مسائل کا سیشن ہے نا، یہ تو پورے مشورے لے رہے ہیں آپ، یہ تو آپ خود فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو یہاں بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سیلاب کے نام پہ مجھ سے چندہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے پاس لوگ رقمیں بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، ان کو میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ میں بھیجو، پھر بھی بھیج دیتے ہیں، لا کے پکڑا دیتے ہیں، تو میں نے پھر ادھر ہی بھیجنا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو میں نے پرسنلی بھی دیے پیسے، نہیں وہ کسی اور مد میں استعمال نہیں ہو سکتی وہ رقم۔ لوگ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، آپ نے کسی کے کاروبار میں اٹھا کے لگا دی، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ امانت ہے لوگوں کی، کہیں اور نہیں لگا سکتے آپ۔ ایک شرط میں لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دیے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ 1 لاکھ زکوٰۃ کے کر لیے میں نے اور یہ 1 لاکھ میں استعمال کر رہا ہوں، اب وہ والے میں کسی غریب کو دے دوں گا، تو یہ تو کیونکہ پیسے بدل رہے ہیں نا، تو یہ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ زکوٰۃ کے تھے اور آپ کے پاس جو پیسے آئے وہ پرسنل تھے، تو آپ نے کہا یہ پرسنل پیسے جو ہیں یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، فقیر آ گیا ہے اور وہ جو تھے وہ میرے ہو گئے، تو یہ جب ہے جب بیک اپ پہ اتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوں، اگر بیک اپ پہ پیسہ ہی نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے،
لوگ کیا کر رہے ہیں, خیانتیں کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کیا کیا کہ جی چلو میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں, پھر ابھی جب آئیں گے نا اپنے پیسے تو میں زکوٰۃ میں ڈال دوں گا. یہ جائز نہیں ہے, یہ امانت میں خیانت ہے, گناہ ملے گا آپ کو اس کا. وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اچھا, سیلاب زدگان کے نام پہ بہت سے لوگ آتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرنے. دیکھو ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے, اس کے بغیر ہم کسی کی مدد نہیں کرتے, کیونکہ کراچی میں فراڈی بھی بہت دبا کے گھوم رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں میرا مکان ٹوٹ گیا, ہمیں کیا پتا تیرا مکان ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. تصویریں لوگ بھیجتے ہیں, ہمیں کیا پتا بھائی تو اپنے گھر کی بھیج رہا ہے, کسی کی تصویریں نیٹ سے اٹھا کے بھیج رہا ہے. تو اس کا ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جامعہ کے طلبہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, جو جس علاقے میں وہ وہاں کا سروے کر کے رپورٹ دیتا ہے ہمیں کہ اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں, اس گاؤں میں اتنے متاثر ہیں. ان کی پوری, اب جامعہ رشید جائے, میں پوری ڈاکومنٹری بناؤں گا انشاءاللہ اس پہ کہ ایک ایک جگہ کی کیلکولیشن انہوں نے کی ہے بڑی خاندانی طریقے سے. جامعہ رشید نے خاندانی کام کیا ہے بہترین, اس گاؤں میں کتنے لوگ متاثر, کہاں کتنے لوگ متاثر, ان کے مہینے کے راشن کا کتنا خرچہ ہے اور کس چیز کی نیڈ ہے, ضرورت ہے, مچھردانی ہے بہت, اور یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو بڑا خاندانی کام ہے. تو ہم پھر انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا ایسے نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو, بھائی ہو تو بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں, لیکن زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں جو غلط. تو ہم لوگوں کی امانتیں ایسے کیوں ضائع کریں. اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی یہی طریقہ استعمال کریں, سروے کروایا کریں, رپورٹ لیا کریں, پھر ٹوکن دے دیتے ہیں جا کے, پھر ان کو کہیں بھی بلا لیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں گاڑی جا سکتی ہے یا کشتی جا سکتی ہے, ایسی جگہ پہ ان کو بلا کے. اب ہیلی کاپٹر ہمارے بس میں نہیں ہے, سمجھتے ہیں نا, تو ورنہ تو بہت سی جگہ ایسی جہاں ہیلی کاپٹر کے علاوہ کام ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ ایسے بالکل ہی ڈوب گئے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح سے کام کریں. ہلر در میں اتنی بدنظمی ہو رہی ہے کہ کئی ٹرسٹ بیچارے جن کو پراپر سروے نہیں ہے, ایک آدمی کو 6 مہینے کا راشن دے دیا, اس کے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے, جو جا رہا ہے اس کو ڈبے دے کے آ رہا ہے, دوسرا بھی اسی کو دے کے آ رہا ہے, تیسرا بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پہلے 10 لوگوں سے لے چکا ہے. تو ڈسٹریبیوشن میں بہت گڑبڑیں ہو رہی ہیں. اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے پراپر طریقے سے, وہیں کے ہمارے یہ سہولت ہے کہ ہمارے طلبہ ملک کے چپے چپے میں الحمدللہ 20 سال سے ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نا, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, طلبہ جاتے ہیں, ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس, کون سا طالب علم کہاں رہتا ہے, ان سے ہم رپورٹیں طلب کرتے ہیں, پھر ان کے ذریعے مدد کرتے ہیں. اس طرح سے کام آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہلڑ دھڑل میں جا کے بس لوگ کیا کریں, تاجر ٹرک لے کے گئے, وہ اکثر تو ٹرک راستہ میں اڑ جاتے ہیں اور پھر جا کے ایسے ہی پھینک پھا کے آ گئے, تو وہ نہیں ہوتا, ایسے مزہ نہیں آتا, لوگوں کی امانتیں ضائع ہوتی ہیں اس طریقے سے. اور بعض لوگوں نے تو یہی لا کے رکھے, بارشوں میں سارا راشن ان کا تباہ و برباد ہو گیا. ان کو ذرا بھی خیال نہیں, کروڑوں روپے لوگوں کے آپ بارشوں میں برباد کر رہے ہو, راشن تباہ ہو رہا ہے. ایسے بھی ویڈیوز آ رہی ہے لوگوں کی. تو اس لیے کام کریں, پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو تمیز سے خرچ کریں, بےہودہ طریقے سے اسراف کر کے اڑانا ٹھیک نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, بہت مذاق ہو گیا. 2 پراٹھوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا قیامت تک آدمی بولتا ہی رہنا ہے. گانوں میں کفریہ کلمات کا حکم, بہت سارے ایسے گانے ہیں جن میں کفریہ کلمات ہیں. اگر کوئی مسلمان اس جملے کو سمجھے بغیر انجانے میں وہ گانا گائے تو کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. نہیں, انجانے میں کافر نہیں ہوگا, لیکن گانا مسلمان کو گانے نہیں گانے چاہیے. باقی گانوں میں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں, اس میں ایک بات سمجھیں کہ شاعری کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں. بعض دفعہ شاعر کسی چیز کو مبالغہ کر کے ایک بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ بھی غلط. شاعری کی دنیا ایک عام دنیا سے الگ ہوتی ہے. علامہ اقبال کی شاعری تھی نا شکوہ, اس میں اللہ سے بہت ساری شکایتیں کی. اب بعض لوگوں نے اس وقت متشدد لوگوں نے علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. صحیح جو سنجیدہ علماء تھے انہوں نے تو نہیں لگایا, لیکن بعض نے لگا دیا. تو وہ شاعری تھی, اس میں اللہ سے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں, شکوے بھی ہو رہے ہیں. تو ایک نثر میں جب ہم عام نارمل حالات میں ایسی بات کر دیں تو وہ کفر کا فتویٰ لگے گا. شاعری کے اصول, میں یہ نہیں کہہ رہا شاعری میں کفر بکنا جائز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کفر کے معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بات کہتے ہو آپ نے فوراً اٹھا کے اس کو کافر کہہ دیا. اور تو شاعری میں اگر آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے, کسی عالم سے پوچھ لیں, پڑھے لکھے سنجیدہ علماء سے, کہ بھئی یہ کافر ہے بھی یا نہیں ہے, یا یہ کلمات کفری ہیں, تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ شاعری کا ناز ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ سے شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ شکایتیں صرف ایک ناز کے حکم میں ہوتی ہیں کہ ناز کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ. تو اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے فتویٰ لگانے میں اور کفریہ کافر کہنے میں کسی کو. مذہبی لوگوں میں بعض دفعہ بڑی شدت آ جاتی ہے, اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو واضح طور پر جب
कुफरी या बात होगी या बेअदबी की बात होगी फिर बहरहाल उसको गलत कहा जाएगा। लेकिन घुमा फिरा के, जैसे वही है ना, चप्पल पे अल्लाह लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने ला के दिखा, हालांकि वो नहीं लिखा हुआ था चप्पल पे अल्लाह, खुदा ना, कौन लिखेगा भाई चप्पल पे अल्लाह, तो मुझे ला के दिखाया वो यूं यूं बन रहा है। तो भाई ऐसे लकीरों से आप तसव्वुर, आप बादल में तसव्वुर करके देखें ना, आप फर्ज करेंगे अल्लाह लिखा हुआ है तो अल्लाह नजर आएगा आपको, आप फर्ज करेंगे कि कोई भालू बना हुआ है तो भालू नजर आएगा आपको। तो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर बैठ जाते हैं कि वो हर चीज में उनको उल्टी चीज ही नजर आ रही होती है। तो एक हमारे दोस्त अच्छे खासे पढ़े लिखे बहुत लड़े मुझ पे कि ये अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने कहा ये अल्लाह नहीं लिखा हुआ, चप्पल के तलवे पे नहीं लिखा हुआ, बहुत लड़े। तो वहां किसी इमारत पे वही डिजाइन हमें नजर आया, मैंने कहा कैसा खूबसूरत डिजाइन है, कह रहे जबरदस्त। मैंने कहा गौर करो ये अल्लाह लिखा हुआ है। तो कहा कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा फिर चप्पल का डिजाइन, और मैंने कहा देखो वो एक ही डिजाइन था। तो चूंकि वहां वो इस नीयत से देख नहीं रहे थे तो उनको डिजाइन लगा, चप्पल के नीचे झांक झांक के वो देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो उनको लगा कि अल्लाह लिखा हुआ है। तो इसमें वहम भी होता है। तो जहां वाकई बेअदबी हो, गुस्ताखी हो, वहां तो ठीक है, लेकिन इसमें वहम का शिकार ना